میں اس کے ساتھ نہیں جاتی. دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے ساتھ انسان کا کنیکشن اسی دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تمام کی تمام نعمتیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں، لیکن ایک نعمت ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک نعمت ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام جب آپ کا امتی موت کی سختیاں اور تکلیف برداشت کر کے قبر کے گہرے سخت اندھیرے میں پریشان ہوتا ہے تو آقا اس وقت اپنے نورانی چہرے کے ساتھ، اپنے یہ دنیا والے ہاتھوں کے ساتھ، بلندہر والی زلفوں کے ساتھ اس کی قبر میں جلوہ افروز ہو کر اسے خوش کرتے ہیں، اس کے لیے شفاعت کی اس کو تسلی دیتے ہیں. الغرض ہر جگہ جہاں تک دنیا کی نعمتیں، باقی نعمتیں کام کرنا چھوڑ دیں، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام اپنے امتی کے لیے آقا کے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام موجود ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ محرابہ شریف. سامعین محترم، اس لفظ احسان ذکر کرنے کی آخری وجہ اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر وہ تمام کی تمام نعمتیں اس نعمت کے تابع ہو کر زندگی میں رہیں ہمارے ساتھ. رب تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں مال دولت اولاد تمام دنیا کی نعمتیں جو دی ہیں، اگر ہماری زندگی میں اگر ہم انہیں آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق، آقا کی شریعت کے مطابق، آقا کے فرمان، آقا کی سنت کے مطابق گزاریں تو یہ تمام کی تمام نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں ہی رہیں گی. لیکن اگر آقا کی نافرمانی میں ان نعمتوں کا ضائع ہو، رب تعالیٰ نے مال دیا اور ہم آقا کی نافرمانی میں مال خرچ کریں، رب تعالیٰ نے ہمیں بہت سی اور نعمتوں سے نوازا لیکن ان نعمتوں میں ہم آقا کریم علیہ السلام کی فرما برداری میں نہیں بلکہ آقا کی نافرمانی میں گزاریں تو یہ نعمتیں نہیں رہتی بلکہ عذاب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اگر ان تمام نعمتوں کو اچھے طریقے سے صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، مال کو ایک نعمت ہے رب تعالیٰ کی، دولت رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اولاد رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اگر یہ تمام کی تمام نعمتیں آقا کریم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق آقا کی اتباع میں گزرے گی، آقا کی فرما برداری میں یہ تمام کی تمام نعمتیں رہیں گی تو یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی. اگر آقا کی نافرمانی کریں گی، آقا کے حکم سے منہ موڑیں گی، چاہے وہ اولاد ہو یا مال ہو، کوئی بھی نعمت ہو تو یہ ہمارے لیے نعمتیں نہیں رہیں گی بلکہ یہ عذاب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. سامعین محترم، میلاد پاک کی بابرکت محفل ہے. آج ہم مسلمانوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم مسلمانوں نے آقا کریم علیہ السلام کے وہ اخلاق جن کا رب تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کا خلق عظیم ہے. آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک میں موجود ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی تعریف رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کا خلق عظیم ہے. ہم آقا کے امتی ہیں، ہم نے میلاد منایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا آقا کے اخلاق بھی سیکھ لیں تاکہ ہم دنیا میں عزت اور جب مر جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکیں. آئیں آقا کریم علیہ السلام کی حسن خلق کے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اور کوشش کریں کہ سننے کے بعد اس پر تھوڑا سا اگر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں تو رب تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما سکتا ہے. میں نے آج بھی ایک جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبی شریف سے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک دیہاتی، ایک عربی پیچھے سے بہت سپیڈ سے بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے اور یوں لگتا تھا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی آگے آنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ذرا توجہ چاہوں گا تمام آباد کی. آقا کریم علیہ السلام کے آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے اوپر ایک دھاری دار چادر بھی پہنی ہوئی تھی. تو جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے قریب سے تیزی سے گزرا تو اس کی چادر جو دھاری دار اس نے چادر پہنی ہوئی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک پر اس کے تھوڑے سے زخم ہو گیا، تھوڑا سا نشان ہو گیا اور وہ جھٹکا دے کر اس نے چادر کھینچی اور آقا کے آگے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اب ہم دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے کہ کوئی شخص
ہمیں کراس کرنے کی کوشش کرے اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کی چادر سے ہماری گردن پر زخم ہو جائے، تو بتائیں ہم اسے کیا جواب دیں گے اور کس طریقے سے جواب دیں گے؟ کس طریقے سے جواب دیں گے؟ اپنا بھی طریقہ دیکھیں اور آقا کا طریقہ بھی دیکھیں۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اب آقا کریم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، نہ یا محمد کہتا ہے نہ کوئی اور لفظ ادب کر لیتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے محمد محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو دیا اس میں مجھے بھی حصہ دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا اس میں مجھے بھی حصہ دے۔ اب بتائیں اگر آج کل کا کوئی جو آقا کریم علیہ السلام کی اخلاق نہیں سیکھتے اور جو بڑے بڑے مولوی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کو محبت نہیں ہے، اگر ان سے کوئی اس قسم کا سوال اور اس قسم کی حرکت ان کے ساتھ کرے تو بتائیں اس کے خلیفے اور اس کے گارڈ ہیں اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ ان کا بھی رویہ دیکھیے اور ہمارے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کا حسن خلق بھی دیکھیں، اچھا اخلاق بھی دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو جو دیا مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی غصہ نہیں فرمایا، تیز نظروں سے نہیں دیکھا، کوئی بات بھی اس کو نہیں کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے صرف اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، آقا کریم علیہ السلام نے صرف اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ تو ہم تو آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہ تو خدا کے حبیب تھے، رحمت للعالمین تھے، تمام جہانوں کے سردار، رسولوں کے سردار تھے۔ اگر وہ اس اعرابی کی اتنی اس حرکت پر بھی خاموشی سے مسکرا کر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ہم بھی تو آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم ایسا رویہ ایسا اخلاق کیوں نہیں اپنا سکتے؟ مشکل کیا ہے اس بات میں؟ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس واقعی اس حدیث میں غور کریں کہ اس نے آقا کریم علیہ السلام کو کراس کیا، آگے آنے کی کوشش کی، آقا کی گردن پر زخم بھی ہو گیا، لیکن آقا نے اسے کوئی بات نہیں کہ صرف مسکرا کر دیکھا اور کہا صحابہ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر نصیر الدین نصیر نے اس بات کی کیا خوب ترجمانی کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے درد یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے درد یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہ تنہا کرنا۔ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے در پہ جو بھی آ جاتا ہے خالی کبھی نہیں جاتا، خالی کبھی نہیں جاتا۔ جو بھی آقا کریم علیہ السلام کے دروازے پر آتا ہے، آقا سے جو کچھ بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، چاہے اس نے گناہ کیا ہو گناہ کی معافی مانگنے کے لیے آئے، چاہے اسے دنیا کی کوئی مشکل ہو اور اس مشکل کی آسانی کے لیے آئے، چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز ضرورت ہو اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا، تو ہم آقا کے امتی ہیں، ہم نے آقا کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق ہم اپنائیں گے تو ہم دنیا میں بھی عزت سے رہیں گے، مر جائیں گے تو آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ آخری بات آقا کریم علیہ السلام کے حسن سلوک کی کہ آقا کریم علیہ السلام غلام جن کی اس دور میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کا کوئی مقام، ان کی کوئی عزت، کوئی ویلیو ان کی نہیں ہوتی تھی، آقا ان کے لیے کتنا جذبہ، ان کی مدد کا کتنا ہمت اور جذبہ اور حوصلہ رکھتے تھے۔ آخری بات میں کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک باندھی کو دیکھا جو وہاں پر رو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ جا بازار سے آٹا لے کر آ، یا رسول اللہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اب میں رو رہی ہوں، میں مالک کو کیا جواب دوں گی، میں مالک کو کیا جواب دوں گی؟ تو رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام نے اسے 2 درہم عطا فرمائے اور اسے کہا کہ جا آٹا لے کر گھر واپس چلی جا۔ وہ پھر بھی روتی رہی، وہاں سے ہلی نہ گئی نہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا میں نے تجھے درہم تو دے دیے ہیں، 2 درہم تجھ سے گم ہوئے تھے، میں نے تجھے عطا فرما دیے ہیں، اب تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دیر ہو گئی ہے، میرا مالک جو ہے وہ سخت ہے، مجھے دیر ہونے کی بھی سزا دے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام خدا کے حبیب، انبیاء کے سردار، رسولوں کے تاجدار، تمام جہانوں کے سردار اس باندھی کو ساتھ لے کر اس کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ ہم بھی اگر اس اخلاق کو اپنائیں، آقا کریم علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں،
آپ نے دروازہ پر دستک دی، سلام کیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ان لوگوں نے جواب دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غریبوں پر یہ شفقت کیسے ہوئی کہ آپ آج ہمارے گھر تشریف لے آئے؟ ہم غریبوں پر یہ شفقت کیسے ہو گئی، یہ کرم کیسے ہو گیا ہم غریبوں پر کہ آپ آج خود ہمارے دروازے پر ہمارے گھر تشریف لے آئے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ باندی تمہاری ہے؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ یہ ہماری ہے. آقا انہوں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو میں اسے آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی سفارش کرتے ہیں تو میں اسے آزاد کرتا ہوں. اگلی بات ذرا غور سے سنیں، آقا نے اسے جنت کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے اسے جنت کی خوشخبری دی. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا، آقا نہیں جانتے، آقا کو پیٹ پیچھے دیوار پیچھے کا علم نہیں، تو اگر آقا کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تو آقا کریم علیہ السلام جنت کی خوشخبری کیسے دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے رب تعالیٰ نے آقا کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے. جو چاہیں جسے چاہیں جب چاہیں جنت کا ٹکٹ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے آقا کو اختیار دیا ہے. اور اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے جنت میں جانے کا، آقا سے محبت. جیسے ابھی جامی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آقا سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر آقا کی محبت نہیں ہے تو لاکھوں سال کی عبادت، ہزاروں سال کی عبادت بیکار ہے. اور اگر آقا سے محبت ہے، آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کوشش کریں آقا کریم علیہ السلام سے محبت میں سچی محبت کریں، زبانی کلام میں محبت نہ، سچی محبت. اور اگر یہ سچی محبت ہوئی تو ہم دنیا اور آخرت الغرض ہر میدان، ہر جگہ، ہر مشکل، ہر آزمائش، ہر پریشانی سے رب تعالیٰ اور آقا کی حبیب آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے طفیل کامیاب ہو سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی اخلاق عالیہ اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.